الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ درس قرآن میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ آج درس قرآن میں سورۃ البروج مکیہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ شروع میں اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی 3 قسمیں کھائی ہیں اور پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو رکھا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے جانے والے دن کی قسم، اور ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، بلا شبہ اصحاب اخدود یعنی کہ کھندقیں کھودنے والے ہلاک ہو گئے۔ اخدود کھندق کھودنے والوں کو کہتے ہیں۔ النار ذات الوقود، وہ نار، وہ جو آگ تھی وہ ایندھن والی آگ تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ یہ سب کے سب اسی کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اس حال میں کہ وہ مومنوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے تھے خود اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور یہ صرف اور صرف اس بات کا انتقام تھا ان کی جانب سے، یہ اس بات کا انتقام تھا کہ وہ اللہ پر جو کہ بہت زیادہ غالب ہے اور قابل حمد و ثنا ہے اس پر ایمان لے آئے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور وہ ذات تھی جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جنہوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو ستایا، پریشان کیا، ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ نہیں کی،
فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور جلنے والا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں اور جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، اور تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور وہی پھر تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ ذات یعنی اللہ رب العزت نہایت ہی بخشنے والے اور بہت محبت کرنے والے ہیں۔ ذو العرش المجید، اور وہ عرش کے مالک ہیں اور نہایت ہی بزرگ اور بالا ہیں، عظمت والے ہیں۔ فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تم تک لشکروں کی خبر ملی، پہنچی؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکر کی خبر پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، نہیں بلکہ ان لوگوں نے کفر کیا اور قرآن کو جھٹلا دیا، اس کی آیتوں کی تکذیب کی۔ واللہ من ورائہم محیط، تو اللہ رب العزت ہر طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن کریم جو ہے بہت ہی عظمت والا ہے۔ فی لوح محفوظ، اور فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے، یعنی وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس سورت کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ سورت کیا ہے، اس کے تعلق سے جاننا چاہیے کہ اس سورت کے اندر جو مرکزی کردار پیش کیا گیا ہے دو ہیں۔ ایک تو کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے ظلم و ستم سے باز آ جائیں۔ یہ بالکل شروع دور کی آیت ہے، یعنی سورت ہے، 27ویں نمبر پر ترتیب نزولی کے اعتبار سے آتی ہے، یعنی کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے شروع اول دور کی یہ سورت ہے، اور اس میں سب سے پہلے تنبیہ کی گئی کفار مکہ کو کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، تم جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو، ہر طرح سے ستاتے ہو اور ان کے پیچھے در پہ پڑے رہتے ہو، اس سے باز آ جاؤ، بچ جاؤ۔ تنبیہ کی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان کو پریشان مت کرو۔ اور دوسری بات مسلمانوں سے کہی گئی کہ اگر یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں تو تم ثابت قدم رہو، پریشان مت رہو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر دنیا میں تمہیں آزمایا گیا تو آخرت میں تو تمہاری کامیابی ہے۔ یہ مومنوں کو بتایا گیا۔ اب کفار مکہ جب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے تو ان کو ایک واقعہ بتایا گیا اصحاب الاخدود کا، کہ تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں کہ پچھلی قوموں میں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنے آپ کو بھگوان اور ایشور کہلانے کے لیے پوری کی پوری پرجا کو اپنے میں لگا دیا تھا، لیکن وہاں ایک ایسا بچہ اور ایک ایسا لڑکا آیا جس پر لوگ ایمان لے آئے تھے، اور جب ایمان لے آئے تو مسلمانوں کی آزمائش کا وقت آیا اور اس بادشاہ نے خندقیں کھود ڈالیں اور اس میں آگ جلوائی، وہ آگ جلائی جو ایندھن کی آگ ہوتی ہے جس پر کھانا پکایا جاتا ہے، اور اس آگ میں سب کو دھکیل دیا، یا کہا گیا جو اپنے ایمان سے نہیں ہٹتا اور اپنے ایمان سے نہیں پھرتا وہ آگ میں کود جائے یا ہم اس کو اس کے اندر پھینک دیں۔ تو اسی میں ایک بچہ جو بالکل گود میں تھا اور اس کی ماں تھوڑی سی تردد کا شکار ہو گئی تھی کہ جاؤں تو میرا بچہ کس طرح جیے گا، اور اس میں تو وہ بالکل معصوم بچہ گود میں تھا، وہ بول اٹھائے ماں تو ثابت قدم رہے، تو حق پر ہے، آگ میں کود جا، اور وہ بچہ بالکل کہہ کر اور اس کی ماں کود گئی۔ تو یہاں پر مومنوں کو کہا گیا کہ ثابت قدم رہو، اس اعتبار سے کہ وہاں اس ماں کو آزمایا گیا تھا اور وہ ثابت قدم رہی تھی، اور اس اعتبار سے وہ جنت میں گئی تھی۔
اور ان لوگوں کو جو کفار مکہ تھے ان کو تنبیہ کی گئی کہ اس بادشاہ نے جو عمل کیا تھا اس کو یہاں پر کہا گیا قتل اصحاب الاخدود، وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان پر پڑی جنہوں نے خندقیں کھود کر ایمان والوں کو اس میں دھکیل دیا تھا، وہ خود کامیاب نہیں ہوئے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے پکڑ ہے، اتنی بھیانک پکڑ ہے کہ وہ بچ نہیں سکتے، لہذا تم باز آ جاؤ۔ یہی پس منظر میں صورت ہے، یہ اس کا مین مرکزی کردار ہے، اسی کے ضمن میں اس کو صورت کو دیکھیے۔ اب سب سے پہلے صورت بروج کہتے ہیں کس کے ہیں؟ برجن کی جمع بروج کے معنی آتے ہیں منزلیں، ظہور کے معنی، یعنی کہ جو ایک اس کے بہت سارے معنی دیے ہیں۔ تو آسمان کے اندر جو ظاہر ستارے ہیں، جو آسمان کی سطح پر جو دکھائی دیتے ہیں، چمکتے ہیں، تو وہ اس سے مراد ہے، یعنی چمکنے والے ستارہ کے آسمان کی قسم گویا کہ کھائی گئی۔ برج کے معنی بہت سارے آتے ہیں، برجن کی جمع بروج، لیکن یہاں پر جو معنی لیے گئے ہیں وہ ان ستاروں کے معنی لیے گئے ہیں جو چمکتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، تو یہ بروج ہے۔ اس کے بعد میں یہ سورت جو ہے یہاں پر اس کا نام سورہ بروج اسی لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں انعام آیا ہے۔ دوسرے اس سورت کے اندر ایک رکوع ہے، 22 آیتیں ہیں۔ یہ سورت ترتیب نزولی کے اعتبار سے 27ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے یہ جو ہے 85ویں نمبر پر ہے، 85 نمبر پر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے شروع دور کی صورت ہے تو 27ویں نمبر پر ہے۔ اور اس صورت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ الفاظ 109 ہیں، اور جو حروف ہیں الگ الگ کر کے وہ 468 ہیں۔ 468 حروف پر یہ مشتمل ہے صورت، اور الفاظ کو جوڑ کر جو ایک لفظ بنتا ہے، ورڈ بنتا ہے، اس اعتبار سے 109 ورڈ اس کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے 3 قسمیں کھائی گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو اصحاب اخدود ہیں۔ اصحاب اخدود کا قصہ میں انشاءاللہ تفسیر ہی میں بتاؤں گا، پہلے یہ 3 قسموں کو دیکھیے کیا کہا گیا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، کہ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، یعنی برجوں والے آسمان کی قسم، مطلب اس آسمان کی قسم جس پر ستارے نمودار ہوتے ہیں، چمکتے ہیں، اور تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، یعنی کہ ایسے برج کی قسم نہیں کھائی کہ جو غائب رہتے ہیں۔ اب اس میں دروازے بھی مراد لیے گئے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آسمان کے اندر، لیکن بہت ساری چیزوں کے باوجود جو اصل معنی ہیں، جو بالکل ظاہری جن لوگوں نے زیادہ اس پر اتفاق کیا وہ یہ ہے کہ اس آسمان کی قسم جس میں جو ستارے تارے ہیں وہ جو ظاہر ہوتے ہیں ان کی قسم کھائی کہ جن کو تم خود دیکھ رہے ہو، یعنی کہ اس آسمان کی قسم جس میں ستارے نمودار ہیں، ظاہر ہیں، اس کی قسم کھائی۔ والیوم الموعود، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم۔ وعدہ سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کے دن کی قسم دوسرے نمبر پر کھائی، کہ ایک دن ہر انسان کو مرنا ہے، اور جو انسان مر جاتا ہے اس کے لیے وہی دن قیامت کا ہو جاتا ہے، اور ایک دن یہ دنیا پوری ختم ہو جائے گی، اس دن کو بھی مراد لیا گیا۔ گویا کہ ہر انسان کے لیے بھی یہ وعدے کا دن مراد ہے کہ جس دن وہ انسان مر جاتا ہے اس کے لیے قیامت شروع ہو جاتی ہے، اور عام لفظوں میں جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے اعتبار سے بھی یہ دونوں معنی لیے گئے ہیں کہ وعدے کے دن کی قسم یعنی قیامت کے دن کی قسم۔ وشاہد و مشہود، اس کے 2 معنی لیے گئے، ایک تو معنی لیا گیا حاضر کرنے والے اور حاضر کیے جانے والے دن کی قسم۔ اب حاضر کرنے والے، شاہد سے مراد جو حاضر کرنے والا ہے یعنی جمعے کا دن، جمعے کے دن میں جو بھی عمل کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن پیش ہوں گے، اس لیے زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن عمل کرنے چاہیے۔ تو شاہد سے مراد یہاں پر جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن جو ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، جہاں حج شروع ہوتا ہے، وہ بڑا اہم دن ہوتا ہے عرفے کا، وہاں جمع کیے جاتے ہیں، اسی لیے کہا حاضر ہونا اور حاضر کیے جانا دونوں الگ الگ ہیں۔
جمعے کے دن خود انسان آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، حاضری دیتا ہے، اور عرفہ کے دن حاضری کی جاتی ہے، وہاں سے حاضری کا ہونا شرط لگا دیا گیا ہے، حاضر کیے جانے والے دن، یعنی جس دن آپ کو حاضر کیا جاتا ہے اگر اس میں آپ حاضر نہیں ہوں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تو 2 دن کی قسم کھائی۔ اب اس سے کیا ہے کہ عرفہ کا دن بھی بہت اہم دن ہوتا ہے اور جمعے کا دن بھی اہم ہوتا ہے، تو اس میں جو کچھ تم کرتوت کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، جو بھی نیک کام کرتے ہو، اللہ کے یہاں اس کا جو ہے آپ کو ثواب اور عذاب دونوں جو بھی کرتے ہو ملے گا۔ دوسرا اس کا مطلب جو لیا گیا ہے جو زیادہ اہم ہے، اور قرآن نے بھی اس کو مینشن کیا ہے، جیسے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا، تو اس سے مراد جو شاہد یہاں پر قرآن 2 نمبر پر آیت میں اس کی وضاحت کر رہا ہے، اس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے شاہد سے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے، اب اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ دیکھنے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کرتوتوں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے، جو تم ستا رہے ہو، جو پریشان کر رہے ہو، کس طریقے سے تم تڑپا رہے ہو، اس کو دیکھنے والے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مشہود، اور مشہود سے یہاں سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، یعنی کہ دیکھی جانے والی۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ دیکھی جانے والی چیز، تو دیکھی جانے والی چیز کیا؟ قرآن کریم ہے، اور اس کو بھی قرآن نے مینشن کیا، ان اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، ان اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، ان قرآن، ایک منٹ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، آیت ذہن سے نکل گئی، ہاں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو یہ ان قرآن الفجر کان مشہودا جو کہا گیا یہ قرآن ہے، قرآن نے اس کی جو ہے تفسیر خود بیان کر دی۔ تو دوسرا مطلب اس کا کیا لیا گیا ہے کہ مشہودہ سے مراد یہ قرآن ہے۔ تو ایک تو شاہد سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دیکھنے والے ہیں، اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، کہ تم اس میں دیکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اس کے باوجود تم جو ہے ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہو، سمجھ میں نہیں آتا تمہاری۔ تو یہ 3 قسمیں کھائیں۔ پہلی قسم آسمان کی جس کو وہ دیکھ رہے تھے، دوسری انسان جو مرتا تھا اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے وعدے کے دن کو، قیامت کے دن کو، تیسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھنے والے ہیں، اور جو دیکھنے والے قرآن شریف، یا جو ہے جمعے کا دن وہ بڑا سمجھتے تھے، عرفے کے دن کو اور بڑا سمجھتے تھے، وہ بھی تمہارے سامنے ہے، دونوں چیزوں کو آپ دیکھتے ہو۔ ان تمام چیزوں کی قسمیں کھا کر کہا قتل اصحاب الاخدود، خدا کی قسم، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ خندقیں کھودنے والے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، جنہوں نے خندقیں کھودی وہ برباد ہو گئے۔ اور خندقیں کن کے لیے کھودی تھی؟ النار ذات الوقود، ان خندقوں کو کھود کر اس کے اندر جو آگ بھڑکائی وہ ایندھن والی آگ تھی، یعنی کہ اس کے اندر خندقیں کھود کر لکڑیاں جلوائی، کوئلے دلوائے، اور دوسری ایسی چیزیں دلوائی جس سے انسان اپنی ہانڈی پکاتا ہے، ذات الوقود، ایندھن والی آگ بھڑکائی، ایسی کوئی گیس والی نہیں، ایندھن والی جو دیر پا ہوتی ہے اور تیزی کے ساتھ انسان اس میں جھلک جاتا ہے، جیسے بھٹوں پر آگ جلتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اسی لیے ذات الوقود اس کی بھی وضاحت کر دی۔ اور جب انہوں نے یہ آگ جلوائی، آگ جلوانے کا اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اسی کے آس پاس بیٹھے ہوئے مزے لے رہے تھے، یعنی کہ جن لوگوں نے یہ کرتوت کی وہ وہیں آگ کے پاس خندقیں کھدوا رہے تھے، آگ جلوا رہے تھے، وہیں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اس حال میں کہ وہ جو مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے، جو ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ جو عمل کر رہے تھے، اس کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے تھے اور مزے لے رہے تھے۔ اب یہاں پر اصحاب اخدود ہیں کون، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اصحاب اخدود جو ہے دراصل پہلی قوموں کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا،
جادوگر اپنے جادو سے تماشا دکھاتا تھا اور کرتب کرتا تھا۔ جب جادوگر جو ہے بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کی خدمت میں آ کر یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس ایک ایسے بچے کو، لڑکے کو بھیج دو جس سے میں اپنا ہنر، اپنا فن، اپنا جادو اس کو سکھا دوں تاکہ کل کو یہ کام آئے۔ انہوں نے ایک ذہین فتین لڑکے کا انتظام کیا بادشاہ نے، اور لڑکے کے پاس، جادوگر کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ علم سیکھو، جا کر جادو سیکھو۔ اب یہ لڑکا جب گیا تو لڑکا جب گھر سے جاتا تھا اور راہب کے پاس آتا تھا، مثال کے طور پہ یہ لڑکے کا گھر ہے اور یہ راہب کی کٹیا ہے، جادوگر کا جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ گھر ہے۔ اب جو وہ جاتا تھا یہاں راہب پڑتا تھا بیچ میں۔ راہب کہتے ہیں عیسائی مذہب میں، پہلے عیسائی مذہب تھا، یہ تو بعد میں قرآن آیا، تو راہب عیسائی مذہب کے اندر اس شخص کو کہتے ہیں جو تارک الدنیا ہوتا ہے، دنیا کی تمام لذتوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی یاد میں جب لگ جاتا ہے، اس کو راہب کہتے ہیں، جس کو آج کے وقت میں پوپ کہا جاتا ہے، پادری کہا جاتا ہے۔ جو پادری آپ پوپ کہتے ہیں وہ اس وقت میں راہب کہلاتا تھا، جو دنیا کی تمام لذتوں کو اور تمام کے تمام عیش و عشرت کو چھوڑ کر، ہر اعتبار سے کٹ کر، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ رشی ہوتے ہیں اور وہ جو ہے کٹیا میں چلے جاتے ہیں اپنی، اور وہاں ونواس کر کے جو ہے ایک اچھا روپ دھارن کر لیتے، اسی طریقے سے عیسائی مذہب کے اندر راہب ہوتا تھا کہ دنیا سے کٹ کر، اس کی لذتوں کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں لگ جاتا تھا۔ اس کو کہتے تارک الدنیا، دنیا کا چھوڑنے والا، اسی کو کہتے راہب۔ رہبانیت ایک لمبے عرصے تک چلی، پھر اس کا نام بدل کر فادر ہوا، فادر سے پوپ ہوا، پوپ سے پادری ہوا، یہ الگ الگ سسٹم ہے۔ اب جب یہ راہب پڑھتا تھا تو راہب بیچ میں اسی طرح درس دیتا تھا، اپنے لوگوں کو باتیں بتاتا تھا۔ اب یہ بچہ جب جاتا تھا بیچ میں یہاں راہب کے پاس بیٹھ گیا، محفل میں بیٹھ گیا۔ اب راہب کی باتیں اس کو بڑی اچھی لگتی تھی، جادوگر کی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ جادوگر جادو سکھاتا تھا اور راہب جو ہے لوگوں کو جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتا تھا، اور اس وقت وہ کام کرتا تھا جو اللہ کو کی منشا کے مطابق تھا، وہ چیزیں بتاتا تھا۔ آج کی طرح راہب کی طرح نہیں، اس وقت کے جو راہب ہوتے تھے وہ صحیح میں باتیں صحیح بتاتے تھے۔ تو اس کے بعد میں اب یہ بچہ جب یہاں بیٹھتا تھا تو جب جادوگر کے پاس پہنچتا تھا تو تاخیر ہو جاتی تھی، اب جادوگر اس کو مارتا تھا، بہت مارتا تھا۔ ایک دن اس نے راہب سے کہا کہ آپ کے پاس جب بیٹھتے ہیں، جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور وہ جو ہے ہم کو بہت مارتا ہے کہ کہاں لیٹ ہو گئے، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو انہوں نے راہب نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جب تم جادوگر کے پاس جاؤ اور تاخیر ہو جائے تو تم کہنا اماں نے روک لیا تھا، گھر والوں نے روک لیا تھا، اس لیے تاخیر ہو گئی۔ اور گھر والے پوچھیں کہ کیوں تاخیر سے آئے ہو، لیٹ کیوں آئے ہو، تو کہتے نا کہ جادوگر نے تاخیر سے یعنی چھوڑا، اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا، ایک عرصے تک اسی طرح چلتا رہا۔ جب جادوگر پوچھتا کیوں لیٹ ہوئے تو کہہ دیتا گھر والوں نے روک لیا، اور جب گھر والے پوچھتے تو کہتے جادوگر نے چھٹی نہیں دی، اور اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ اور یہ بچہ جو ہے راہب کے پاس بیٹھ کر دین سیکھتا رہا، اور اتنا دین سیکھ لیا کہ ایک مرتبہ راستے میں جیسے مین چوراہا ہے وہاں پر ایک بڑا جانور آ کر بیٹھ گیا اور چاروں طرف سے لوگوں کا جام لگا دیا، یعنی کہ راستہ روک دیا اس جانور نے۔ بڑا جانور آ کے بیٹھ گیا۔ اب اس میں کہتے ہیں کئی طرح کے دابا کا لفظ آتا ہے، دابا کا مطلب ہوتا ہے بڑا جانور، ہیوج جانور، بھاری بھرکم، اب سانڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو بڑا جانور آ کر بیٹھ گیا، اب راستہ روک لیا اس نے، اب راستے میں آدمی نہ ادھر سے جا سکتے نہ ادھر سے آ سکتے۔ اب یہ بندہ جب پہنچا، یہ بچہ، اس نے کہا آج ہم آزماتے ہیں کہ راہب اچھا ہے یا جو ہے جادوگر اچھا ہے، راہب اچھا ہے یا جادوگر اچھا ہے۔ اس نے ایک گمہ لیا اور گمہ لے کے کہا اللہ اگر تیرے نزدیک راہب کا معاملہ جادوگر کے معاملے سے زیادہ افضل ہے تو اس گمے کے مارنے سے اس جانور کو مار دے۔ گمہ لیا، مارا، پھینک، مر گیا۔ جیسے ہی جانور مرا
یہ جادوگر کو چھوڑ کر راہب کے پاس آ گیا، یعنی جادوگر کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا۔ اب راہب کے پاس آیا اور راہب کے پاس آ کر کہا کہ آج راستے میں ایسا واقعہ پیش آیا، میں نے گما لیا آپ کا نام لے کے اور وہ مر گیا۔ اب یہ راہب جو تھا ڈر گیا اور اس نے کہا بیٹا اب تمہارا مقام مجھ سے بھی بلند ہو گیا ہے، میں تو یہیں رہ گیا، گرو رہ گیا اور چیلا گرو سے بھی آگے بڑھ گیا، سمجھ گئے؟ اب تمہارا مقام مجھ سے بھی بہت بلند ہو گیا ہے، اب تمہیں آزمایا جائے گا، لیکن جب تمہیں پکڑا جائے، جب تمہیں آزمایا جائے میرا پتہ مت بتا دینا ورنہ سب سے پہلے میری گردن ماری جائے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ گیا، اللہ نے اس کے اندر تاثیر پیدا کر دی، مادر ذات اندھا، کوئی بھی کوڑی مریض جس کو چھو دے صحیح ہو جائے، یعنی بڑے بڑے بیمار اس کے پاس آئے اور یہ بس یہ کہیں اللہ شفا دے دے، اللہ کا نام لیتا، اللہ پر ایمان لاتا اور ان کا ایمان اللہ کی طرف موڑ دیتا اور وہ شفا یاب ہو جاتے۔ اب بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس کی بینائی چلی گئی تھی، بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بادشاہ کے پاس بیٹھتا تھا، اس کی بینائی چلی گئی، اور جب بینائی چلی گئی لوگوں نے کہا ایک بچہ ہے یار، ہاتھ پھیرتے ہی آنکھوں کی روشنی آ جاتی ہے، تم اس سے جا کے ملو۔ یہ خوب سارے تحفے تحائف لے کے جو ہے گفٹ لے کے بچے کے پاس گیا اور بچے کو دیکھ کر کہا یہ سارے تمہیں دیں گے ہم، کیونکہ وہ بچہ ہی تھا، یہ تمہیں دے دیں گے، تم میری آنکھوں کو صحیح کر دو۔ کہ لیکن میں نہیں صحیح کرتا، بچے نے یہی دعوت کا کام کیا کہ میں صحیح کرنے والا نہیں ہوں، صحیح تو میرا رب کرتا ہے، میرا اللہ کرتا ہے، اگر تم میرے اللہ پر ایمان لے آؤ میں دعا کروں گا اللہ صحیح کر دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں ایمان لے کر آئے تمہارے رب پر، اس نے دعا کی اللہ یہ ایمان لے آئے اس کے آگے، اور وہ بالکل چنگا، وہ چنگا ہو گیا۔ اب وہ اگلے دن جب بادشاہ کی محفل میں جا کے بیٹھا، پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھا ہے، بادشاہ کہا بھائی آج اسٹائل بدلا ہوا ہے، آج تو تم جو ہے سن گلاسز ساری چیزیں لگا کے آئے ہو، کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے میری روشنی آ گئی۔ کیسے آئی؟ کہاں آپریشن کرایا؟ ابھی یہاں تو کوئی ایسا ڈاکٹر بھی نہیں ہے جو تمہارا آپریشن کر سکے۔ کہا کہ بھائی ایک بچہ ہے، اس نے جو ہے میری آنکھیں لوٹا دی، میں اس کے رب پر ایمان لے آؤں۔ مزید اس نے یہ کہنے سے پہلے بادشاہ سے یہ کہا کہ میں ایمان لایا اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی اللہ نے جو ہے میری بینائی کو لوٹا دیا ہے۔ بس اس کے دل میں آگ، دماغ میں آگ لگ گئی، بادشاہ کی بھون گیا، میرے علاوہ تمہارا کون رب ہے بھائی؟ میں ہی تو سب کرتا دھرتا ہوں تمہارا، تم نے کس کو اپنا مالک بنا لیا؟ اب اس کو پکڑ لیا انہوں نے کہ کون ہے یہ اللہ، کس کی بات کرنے لگے ہو تم؟ ابھی تک تو تم میرا ہی گن گاتے تھے۔ بجانا شروع کیا بہت، پولیس نے پکڑ لیا، بہت مارا، پھر اس بچے کا اس نے نام لے دیا۔ اب اس بچے کو بلا لیا، جب بچے کو بلایا تو بادشاہ خوش ہوا، ارے اس کا جادو اتنا زبردست پہنچ گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو تو میں نے بھیجا تھا، یہ تو جادو میں اعلیٰ چوٹی میں پہنچ گیا۔ تو بچے سے کہا ارے تمہارا جادو اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ لوگ دور دور سے تم سب کو صحیح کر دیتے ہو۔ انہوں نے کہا میں صحیح نہیں کرتا۔ بچے نے پھر یہی کہا کہ بچے نے کہا میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، صحیح کرنے کی جو بھی طاقت ہے، صحیح کرنے کا جو بھی مادہ ہے وہ میرے رب اللہ کا ہے۔ بچے کو پکڑ لیا، پھر اس نے کہ یہ کیا ہے؟ اب جادوگر کو بھی بلایا، کہنے لگے یہ آتا ہی نہیں تھا میرے پاس، تو جاتا کس کے پاس تھا؟ اب بچے سے پوچھا جا رہا، بچہ بتا نہیں رہا کیونکہ راہب نے کہہ دیا تھا میرا نام مت بتا دینا، لیکن بچے کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، آخر میں اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ اب راہب کو پکڑ کے لیا ہے۔ اب راہب کو جیسے ہی پکڑ کر لائے، کچھ پوچھا نہیں گیا، آرا منگایا اور بیچ میں سر کے بیچوں بیچ رکھ دیا اور چیر دیا، کچھ نہیں پوچھا گیا۔ راہب کے سر پر آرا رکھا، وہ اسی لیے جان چکے تھے، سمجھ گئے تھے، لیکن گرو تو گرو ہی ہوتا ہے نا، اس لیے وہ سمجھ گیا، پورا آرے سے چیر دیا ان کو۔ پھر اس کے بعد میں وہ شخص جو بادشاہ کا وزیر تھا اور جس کی بینائی آ گئی تھی اور جس نے کہا تھا میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اس کو بلایا، اس کو بھی اسی طریقے سے کہا یا تو دین سے پھر جاؤ، ان کو ایک موقع دیا، دین سے پھر جاؤ یا تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہی عمل ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، اس کے اوپر بھی آرا رکھا، مار دیا گیا۔ اب یہ بچہ بچا،
اب بچے سے کہا دیکھو 2 کے ساتھ ہو گیا ہے، اب تم بچو گے نہیں، تو پھر بچہ تو بچہ ہی تھا، تو کہا اس کو مارنے سے پہلے ایک موقع دیا جائے، تو اپنے چند لوگوں کے حوالے کر دیا، پولیس والوں کے حوالے کر دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اور اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے اور مجھے اپنا بھگوان مان لے تو اس کو واپس لے آنا، ورنہ پہاڑ کی چوٹی سے دھکیل دینا، مر جائے گا اپنا۔ اب یہ لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اس بچے کو، جب پہاڑ کی آخری چوٹی پر چڑھے بچے نے دعا کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے مجھے بچا لے۔ پہاڑ میں لرزہ طاری ہوا اور یہ سب کے سب جتنے لے کے گئے تھے سب اوپر سے نیچے گر گئے، بچہ ٹہلتا ہوا آ گیا، بادشاہ کے پاس آیا، ابے بچ کے کیسے آ گئے تو؟ کیا ہوا؟ کہ بس اللہ ان کو کافی ہو گیا۔ اچھا بھائی، دوسرے لوگوں کو بلایا، ان سے زیادہ ATS ٹیم کو بلایا، اس سے زیادہ خطرناک PSC وغیرہ کو بلایا اس وقت کی، اور بلانے کے بعد میں کہا بھیا لے جاؤ، اب اس کو سمندر میں لے کے جانا، اور سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر اس سے کہنا یا تو پھر جائے اپنے دین سے، ورنہ سمندر میں اس کو ڈبو دینا، وہیں غرق کر دینا۔ اب یہ سمندر کے بیچ میں لے کے گئے اس کو، بچے کو، اور بچے نے وہاں جا کے پھر یہی دعا کی اللہ مجھے ان کے شر سے بچا اور ان کے میرے طرف سے آپ کافی ہو جائیں۔ کشتی ڈاماڈول ہوئی، سارے کے سارے کشتی سے نیچے پلٹ کر گر گئے، سب ڈوب گئے، اور یہ تیرتا ہوا پھر آ گیا بادشاہ کے پاس۔ تو بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہو کیا رہا ہے؟ تو بادشاہ سے اس بچے نے خود کہا کہ تم مجھے نہیں مار سکتے جب تک کہ جو میں کہوں وہ نہ تم کر لو۔ کہ کیا کرنا پڑے گا؟ ایک بہت بڑا میدان کا انتظام کرو۔ کہ ٹھیک ہے، بچے نے کہا ایک بہت بڑے میدان کا انتظام کرو، اور اس میں ساری پرجا کو، ساری جنتا کو بلا لو، اور بلانے کے بعد میں پھر مجھ کو جو ہے سولی پر لٹکاؤ، اور سولی پر لٹکانے کے بعد میرے ترکش سے ایک تیر لو، اور پھر کمان میں رکھ کر یہ کہو کہ میں بچے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں تاکہ یہ بچہ مر جائے، تبھی میں مروں۔ اپنے نام سے نہیں، بچے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں تبھی مروں۔ اب اس نے یہ کہ ٹھیک ہے، وہ تو سردردی ہو گیا تھا۔ اب بڑا مجمع میں لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد میں جو ہے لوگوں سے کہا کہ بھیا اکٹھا ہو جاؤ۔ اب وہاں جب اکٹھا ہو گئے تو اس نے بچے کے ترکش سے تیر نکالا، اور نکالنے کے بعد اپنا نام نہیں لیا، بچے کے رب کے نام سے شروع کرتے ہوئے میں تیر چلاتا ہوں تاکہ یہ مر جائے۔ اس نے جیسے ہی زور سے بولا، تیر چلایا، کن پٹی پہ تیر لگا، اس نے ہاتھ رکھا وہیں کہ وہیں بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب جیسے ہی پیارا ہوا، جتنا مجموعہ تھا سب بول اٹھے ہم بچے کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، جس کا ڈر تھا اس سے زیادہ ڈر پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہی تو آپ ڈر رہے تھے، اور وہی کام ہو گیا۔ کہنے لگے میں سب کو مار ڈالوں گا۔ بادشاہ پاگل ہو گیا، سب کو کہا کہ بھیا کھندقیں کھودو، راستے بند کر دیے، ان راستوں کے اندر جس سے آدمی جا سکتے تھے وہاں کھندقیں کھدوا دی، اور لکڑیوں سے آگ جلوا دی، اور ان سے کہا پکڑ پکڑ کے ڈال دو، اگر کوئی اپنے اسلام سے، اپنے دین سے نہ پھرے اس کو ڈال دو، یا اس سے کہو خود کود جائے، ورنہ وہ بادشاہ کو اپنا بھگوان سمجھے۔ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جتنے ایمان لے کر آئے تھے سب کود گئے، سب کے سب آگ میں جل گئے، بھٹی میں جل گئے۔ ایک ماں بچی جس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ تردد کا شکار تھی، میرا چھوٹا سا بچہ ہے جل جائے گا، تو وہ آگے پیچھے ہو رہی تھی، اور قوم کے لوگ کہہ رہے تھے یا تو تم کودو یا ہم تمہیں ڈالیں۔ تو اس وقت وہ بچہ بالکل معصوم، 6 مہینے کا بھی بچہ نہیں ہوگا، اس وقت وہ بچہ بول اٹھا، اس نے کہا ماں تو حق پر ہے، ثابت قدم رہ، کود جا، اور اتنا کہہ کر بچے ماں کے ساتھ میں کود گئے۔ تو اس وقت کو کہا گیا کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو ایمان کی حالت میں آگ میں کود گئے وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن جنہوں نے کھندقیں کھودی اور جنہوں نے آگ جلا کر ان کو اس میں ڈالنے کی کوشش کی، اللہ کی لعنت اور ان کی پھٹکار ان کے اوپر ہمیشہ ہے، اور وہ خود برباد ہو گئے۔ یہ پورا واقعہ اسی پر ہے۔ اب اس کے ذریعے، اس پورے واقعے کے ذریعے کفار مکہ کو سمجھانا ہے کہ تم جو کر رہے ہو، جو مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہو، یہ پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے،
یہ پریشان کرنا اسی کے ضمن میں ہے، جس طرح وہ برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ اسی لیے کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہنے کہ ان کا انتقام ان سے، یعنی کہ بادشاہ کا جو انتقام تھا ان سے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر جو غالب بھی تھا اور قابل حمد و ثنا بھی تھا ایمان لے کر آ گئے تھے۔ یہی تو گناہ تھا ان کا کہ اللہ پر ایمان لائے تھے وہ، اور اسی بنیاد پر ان کو بھٹی میں جھونک دیا۔ اور اس اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس ذات پر وہ ایمان لے کر آئے تھے تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لہذا تم اگر ایسا کرو گے تو اس سے بچو۔ اب اس کے بعد میں یہ اب یہاں پر اور مزید کفار مکہ کو سمجھانے کی کوشش ہے۔ ان الذین آمنوا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، کہ وہ لوگ جنہوں نے مسلم مرد اور مسلم عورت، مومن مرد اور مومن عورتوں کو ستایا، پریشان کیا، یعنی کہ جو تم ستا رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، تو اور پھر اس کے بعد توبہ نہیں کی، اللہ سے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور ایمان لا کر جو ہے جو کرتوت کی ہے تم نے اس سے توبہ کر لی تو بچ جاؤ گے، لیکن توبہ بھی نہیں کی فلہم عذاب جہنم، تو یاد رکھو جہنم کا عذاب بھی ہے، اور جہنم کے عذاب کے ساتھ ولہم عذاب الحریق، جلنے والا عذاب، یعنی تم نے ان کو جلایا تو اللہ رب العزت بھی تمہیں جلا جلا کر ماریں گے۔ اور مزید اب ایمان والوں کا کہہ رہا ہے، یہاں تک ان لوگوں کا تذکرہ تھا، اب یہاں ایمان والوں کو تسلی بھر جملے بتائے جا رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، تو ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس کو چھوٹی موٹی کامیابی مت سمجھو، ثابت قدم رہو۔ اب اس کے بعد پھر بتا رہے، یعنی کہ مومنوں کی یعنی کہ سمجھانے کے بعد بتا رہے کہ تم دل برداشتہ مت ہو، دل چھوٹا مت کرو، اس اعتبار سے کہ انہوں نے تمہیں پریشان کیا، اس اعتبار سے کہ وہ تمہیں ستاتے ہیں، بلکہ ان بطش ربک لشدید، بلا شمار تمہارے رب کی جو پکڑ ہے بہت سخت ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ یہ لوگ ان کا کچھ بال بیکا نہیں ہو رہا ہے، ان کا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور یہ ہمیں پریشان کرتے جا رہے ہیں، تو یاد رکھو تمہارے رب کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے، اس اعتبار سے سخت ہے کہ جب اس کا گرفت کا پنجہ آئے گا، جب وہ گرفت کا شکنجہ کسے گا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، پھر کوئی بھی آ جائے پھر نہیں کوئی بچے گا۔ اور یاد رکھو یہ بھی انہ ہوا یبدئ و یعید، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہی وہ ذات ہے جو تمہیں دوبارہ قیامت میں پیدا کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ انتہائی بخشنے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت، اور اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، بے پناہ اپنے بندوں کو چاہتا بھی ہے۔ ذو العرش المجید، اور مزید یہاں پر بتایا کہ ذو العرش المجید وہ عرش کا مالک ہے اور قابل عظمت والا ہے، بزرگ و برتر ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، کوئی اس کے ارادے کو بدل نہیں سکتا۔ اب یہاں پر ان بطش ربک لشدید کے بعد هل اتاک حدیث الجنود، یہاں پر اس کا وہ ہے، یعنی بیچ میں اللہ کی تعریفات پیدا کی، یعنی اللہ کی پکڑ کیا ہے، پکڑ کے بعد اللہ کی خصوصیات یہاں پر بتائیں، اس کی ذات اور صفات کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا، غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والا، محبت کرنے والا، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ مزید کیا کہہ رہے ہیں، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، اگر اس کی پکڑ سخت نہ ہو، تمہیں اس کا اندازہ ہے یا نہیں ہے، تو تم جو ہے لشکروں کی باتوں کی خبر رکھو، یعنی کہ لشکروں کی جو خبر ہے وہ تم تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، ذرا اس پر ہی دھیان دے لو۔ لشکر کا مطلب یہ ہے فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور سمود کے جو لشکر تھے ان کی خبر پہنچی یا نہیں پہنچی،
یعنی کہ تمہارا جو جتھا ہے یہ 5 10 20 15 100 لوگوں پر مشتمل ہے، اور تم اکڑ اور گھمڑ اور تکبر میں لوگوں کو پریشان کر رہے ہو۔ فرعون اور سمود کے جو جتھے تھے، ان کی جو فوج تھی، ان کے جو لشکر تھے، تم سے کہیں زیادہ تھے۔ اللہ کی پکڑ جب ان کے اوپر آئی تو ان کو نہیں اللہ نے بخشا، تم کہاں جاؤ گے؟ یہ ہے اصل کہ اللہ کی جو پکڑ اتنی سخت ہے کہ فرعون اور سمود کے لشکر اس میں تباہ ہو گئے، ان کو اللہ نے نہیں چھوڑا۔ تمہارا معمولی سا یہ جتھا، معمولی سی یہ جماعت جو پریشان کر رہی ہے، کیا تم سوچتے تمہیں چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا اس کی پکڑ سے بچو۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا، بلکہ کفر کیا، اور کفر کے بعد اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر بیٹھے۔ اور جب تکذیب کی، واللہ من ورائہم محیط، کہ تم تکذیب ضرور کر رہے ہو، ہم بھی چاروں طرف سے تمہیں گھیرے پڑے ہیں، تم جتنا کرنا چاہتے ہو کرو، ہم بھی چاروں طرف سے تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، جب چاہیں گے جس طرح چاہیں گے تمہیں پکڑ لیں گے، دبوچ لیں گے، اور پھر ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں دیں گے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ قابل عظمت والا ہے، اور فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے، یعنی کہ یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ لوح محفوظ میں محفوظ باتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً تمہیں بتلائی اور سمجھائی جاتی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے تم صحیح ڈگر پر اور صحیح راستے پر آ سکو۔ ورنہ وہ پچھلا طریقہ اگر اختیار کرو گے تو جس طریقے سے لوگ برباد ہو گئے اور ختم ہو گئے، اسی طرح تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ لہذا اچھائی کا طریقہ اختیار کرو، اچھے بنو، تاکہ تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علیکم۔